سہاگ رات کیا ہے، دلہا دلہن پہلی رات کیا کرے۔ مسنون نکاح کے بعد شوہر کو چاہیے کہ اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ اچھے سے پیش آئے، اس کا دکھ درد اور غم کو کم کرنے اور اس کا دل بہلانے کے لیے اس سے لطف و سرور کی باتیں کرے، دل لگی اور ہنسانے والے کلمات کہے، اسے تحفے تحائف دے کر اس سے اپنی محبت اور لگاؤ کا اظہار کرے، کھانے پینے کی عمدہ چیزیں پیش کرے، دودھ ہو تو بہت بہتر ہے۔ شوہر پہلے خود کچھ پیے یا کھائے، پھر دلہن کو پلائے۔ دلہن جب فارغ ہو جائے تو وہ برتن دولہے کو پینے کے لیے دے دے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اسماء بنت یزید بنت سکن بیان کرتی ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دلہن بنایا اور پھر آپ کے پاس آئیں اور آپ کو بلایا تو آپ آ کر ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور ایک بڑا پیالہ لایا گیا جس میں دودھ تھا، آپ نے اسے نوش فرمایا اور پھر آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیا تو انہوں نے سر جھکا لیا اور شرما گئیں۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں، تو میں نے اسے ڈانٹا اور کہا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے پکڑ لو۔ وہ بیان کرتی ہیں، تو عائشہ نے لے کر تھوڑا سا پی لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ کو فرمایا، اپنے ساتھی کو دو، یعنی آپ اپنے آپ کو مراد لے رہے تھے کہ مجھے بھی پلاؤ۔ اس روایت کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ اس کے بعد جب دلہن دولہے سے کچھ مانوس لگاؤ محسوس کرے، مانوس ہو جائے، تو دلہن کو اپنے قریب کر کے اپنے ہاتھ کو دلہن کی پیشانی پر رکھ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے جو کہ ذیل میں درج ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی عورت سے شادی کرو یا کوئی غلام خریدو یا کوئی جانور خریدو تو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ کہتے ہوئے برکت کی دعا کرو اور یہ دعا پڑھو، ترجمہ: اے اللہ، میں اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں اور جس پر تو نے اسے پیدا کیا ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے اور اس چیز کے شر سے جس پر تو نے اسے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد سلف صالحین سے منقول عمل کو اختیار کرتے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، شوہر آگے پڑھ کر امامت کرے جبکہ دلہن دولہے کے پیچھے نماز ادا کرے۔ اس سے دلہا دلہن کے دل میں اگر کوئی نفرت، کراہیت یا ناپسندیدگی ہوگی تو انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ شفیق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابو حریث نامی ایک شخص آیا اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو عرض کرنے لگا، میں نے ایک نوجوان کنواری لڑکی سے شادی کی ہے اور مجھے خطرہ ہے کہ کہیں وہ مجھے ناپسند نہ کرنے لگے۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، الفت و محبت تو اللہ کی جانب سے ہے اور ناپسندیدگی نفرت شیطان کی جانب سے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے جو تمہارے لیے حلال کیا ہے اسے تمہارے لیے ناپسند بنا دے، لہٰذا جب تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ تو اسے کہو کہ وہ تمہارے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کرے۔ اب اگر دونوں میں سے کوئی ہم بستر ہونے کی خواہش رکھتا ہو تو یاد رہے کہ دلہن شب زفاف یعنی سہاگ رات کو لے کر دوسروں سے بے بنیاد باتیں سن کر بہت ڈری ہوئی ہوتی ہے، حالانکہ اس کی حقیقت ذہنی الجھاؤ سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی ہے۔ ہر دلہن کو اپنے ذہن سے بے بنیاد افواہ کو نکال کر اپنے دل میں موجود ڈر کو نکال دینا چاہیے۔ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں، کیونکہ شادی سے انسان بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے، اسی لیے شیطان شادی شدہ جوڑے سے بہت جلن رکھتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر وہ زنا کو لوگوں کے لیے آسان
اور پر لطف بنا کر پیش کرتا ہے، اور نکاح کے ذریعے حلال ہونے کے بعد ایک دوسرے سے تسکین حاصل کرنے کو مشکل بنا کر دلہن کے دل میں ڈر پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا دلہن کو شیطانی وسوسے کا شکار ہونے کی بجائے اللہ کے بنائے ہوئے بہترین نظام پر راضی ہونا چاہیے۔ یاد رہے، اگر دلہن کا یہ ذہن بن جائے تو اس کے لیے واقعی سہاگ رات سے بہتر کوئی اور رات نہیں ہو سکتی۔ دلہے کو چاہیے کہ دلہن کا دل جیتنے کی پوری کوشش کرے، ہنسی مذاق کچھ اس انداز سے کرے کہ وہ مسکرانے پر مجبور ہو جائے، دلہن کے حسن و جمال اور اس میں موجود خوبیوں کی کھل کر تعریف کرے۔ جب وہ دلہے سے پوری طرح متاثر ہو جائے اور خوش بھی ہو تو چاہے مجامعت ہم بستری کرے یا ویسے ہی ہنسی مذاق میں رات گزار دے۔ ہاں، اگر ہم بستر ہونے کا ارادہ ہو تو دلہن کو مقدمات جمع ہم بستر ہونے سے پہلے والے امور جیسے بوس و کنار اور بغل گیر ہونا وغیرہ کے ذریعے ذہنی طور پر تیار کر لے۔ اس طرح وہ معمولی تکلیف کے احساس کے ساتھ زندگی کی سب سے بہترین خوشی محسوس کرے گی۔ لہٰذا بوس و کنار بے حد ضروری ہے، یہی سنت بھی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں بھی بوسہ دیتے۔ روزے کی حالت میں جب بوسہ دیتے تو جماع کے بوقت بدرجہ اولا بوس و کنار ضروری ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا، تم نے کسی کنواری سے شادی کیوں نہیں کی تاکہ تو اس سے کھیلتا وہ تجھ سے کھیلتی، تو اسے ہنساتا وہ تجھے ہنساتی۔ بوس و کنار سے محبت بڑھتی ہے، اس میں بخیلی نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وضو سے فارغ ہونے کے بعد مسجد جا رہے ہوتے تو بھی بوسہ دیتے۔ جماع کے وقت دلہا دلہن یا میاں بیوی یہ دعا پڑھیں۔ ترجمہ: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ، اور جو ہمیں اولاد عطا کرے اسے بھی شیطان سے دور رکھ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ان دونوں کو بچہ پیدا ہوگا تو وہ شیطان کے ضرر اور نقصان سے محفوظ رہے گا۔